अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद में खुश आमदीद। वो कौन था जिसके लिए जनरल फैज सहूलत कारी कर रहे थे? वो कौन था जिसको इक्तदार से अलग करना था? वो कौन था जिसको इक्तदार में आने से रोकने के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने से बाज रखना था? वो कौन था जिसको वजीर आजम बनाने के लिए उसके रास्ते के तमाम कांटे चुनने थे? वो कौन था जिसके लिए जनरल फैज हमीद सहूलत कारी कर रहे थे? ये वो सवाल थे जो जस्टिस काजी फायज ईसा ने प्रोजेक्ट इमरान खान के किरदारों के हवाले से पूछे थे। ना सिर्फ पूछे बल्कि अगर मैं ये कहूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने प्रोजेक्ट इमरान के किरदारों को उधेड़ के रख दिया तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और सिर्फ वो कौन था, ये सवाल पूछने पर शौकत सिद्दीकी साहब के वकील हामिद खान पर सख्ता तारी हो जाता था, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता था, आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती थी। और ये सब कुछ एक नेचुरल अमल था, क्योंकि अगर वो अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश करते तो अपना जो लीडर है उसके लिए एक ऐसा रास्ता मुंतखब कर देते जहां पर उनके लिए वापस आना और बच निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। लिहाजा उनका जो गवाही थी या उनकी तरफ से इस सवाल कि वो कौन था का कोई भी जवाब यकीनी तौर पर इस बात की तरफ इशारा करता था कि ये नवाज शरीफ के हक में गवाही और इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। और अगर मैं ये कहूं कि आज काजी की अदालत में शौकत सिद्दीकी केस में इमरान खान, जनरल फैज हमीद, जनरल बाजवा और प्रोजेक्ट इमरान खान के तमाम किरदारों को चार्जशीट किया गया, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। ये अलग बात है कि इस केस के दौरान कुछ मौके ऐसे आए जहां पर खुद शौकत सिद्दीकी साहब ने प्रोजेक्ट इमरान खान के किरदारों को बचाने के लिए हल्की फुल्की सी सहूलत कारी की, खासतौर पर उस मौके पर जब उनसे पूछा गया और हामिद खान साहब के ऊपर सख्ता तारी हो जाता था, उन तक आवाज़ नहीं पहुंचती थी कि भाई ये जो सब कुछ हो रहा था ये किसके लिए हो रहा था। और शौकत सिद्दीकी साहब ने वहां पर एंट्री दी और एंट्री दी कर कहा कि जनाब अपने उम्मीदवारों के लिए। जी कौन से उम्मीदवारों के लिए? जिनका पास इंतखाबी निशान जीप था। अब बंदा पूछे, शौकत सिद्दीकी साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, बड़े अच्छे मेरे उनके साथ मरासम भी है। वो ये कहते हैं, बंदा पूछे शौकत सिद्दीकी साहब से कि अगर जीप को ही लेके आना था इक्तदार में तो फिर वो जो 20 हलके जहां पर जीप के लिए लोग उम्मीदवार जो है वो खड़े थे, इवन खुद चौधरी निसार अली खान साहब जीप के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़े थे, तो ये कितनी जीपें जीती और जनाब वो नेशनल असम्बली में पहुंची? एक भी नहीं। इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो सहूलत कारी थी ये जीप के लिए नहीं हो रही थी, ये बल्ले के लिए हो रही थी, ये और किसी काम के लिए नहीं की जा रही थी। लेकिन चूंकि ये हकीकत है, इसको झुटलाना मुमकिन नहीं, लिहाजा शौकत सिद्दीकी साहब से भी माजरत के साथ कि यहां पर उन्होंने हल्की सी डंडी मारी है और ऐसी डंडी मारी है जो मेरा ख्याल है कि इसका जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। क्योंकि जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि वो कौन था, वो कौन था, वो कौन था, इसका मतलब ये था कि उन्होंने असल बेनिफिशरी का नाम निकालना था। और अगर असल बेनिफिशरी का नाम आता सामने कि जनाब इस सारे अमल के नतीजे में नवाज शरीफ ने इक्तदार से निकलना था और इमरान खान ने इक्तदार में आना था, तो सारे का सारा केस खुल जाता। अब चूंकि सारे का सारा केस खुल जाता तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बेगुनाही के लिए इतनी बड़ी गवाही होती जिसकी मिसाल मिलना ही मुमकिन नहीं था। लिहाजा ये सारे का सारा जो है ना इसको मलफूफ करने की, इसको जरा छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन वो भी काजी की अदालत है जनाब, वहां पर ऐसी चीजें कहां पर छुपती हैं? क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा इस समाअत के दौरान कि आप हमारे सामने 184(3) के तहत आए हैं, ये याद रखें कि असल दायरा इख्तियार के तहत क्या हो सकता है। आप सहूलतकारों को फरीक बना रहे हैं, असल बेनिफिशरी तो कोई और है। आपने दरखास्त में असल बेनिफिशरी का जिक्र ही नहीं किया। आपने लोगों की पीठ पीछे इल्ज़ामात लगाए, जिन पर इल्ज़ामात लगाए गए वो किसी और के लिए सहूलतकारी कर रहे थे। सहूलतकारी करके किसी को तो फ़ायदा पहुंचाया गया। अब ये सवाल है, यकीनी तो बड़ा ऐसा सवाल है, इसे मिर्चें लगेंगी। और आज अब देखेंगे कि शाम तक ये जो मिर्चें हैं ये जो लगाई हैं आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपनी अदालत में, इसके धुएं कैसे कैसे निकलने हैं, कैसे कैसे नाबगों ने जनाब इसको डिफेंड करने आना है और किस तरीके से आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एक नई कैंपेन का आगाज होना है। क्योंकि वो जा रहे हैं अब छुट्टी पे और सर्दियों की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली, मेरे ख्याल 18 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक, और वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अब इस चक्कर के अंदर भी एक नई कैंपेन शुरू हो जाएगी। देखिए मुल्क में इस वक्त शदीद तरीन बहरान है, इलेक्शंस के ऊपर जो है वो इबहाम है, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। काजी साहब जो है वो लंदन जा रहे हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में जा रहे हैं जहां पर जनाब उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया था। ये अब देखिएगा, ये आज शाम तक आपको इस तरह का बड़ा भरपूर माहौल मिलेगा। अलबत्ता ये बात ज़रूर है
کہ جس وقت یہ آج کی سوال و جواب ہو رہے تھے وہاں پر جو گفتگو تھی وہاں پر ایک موقع پر حامد خان صاحب نے خود چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے لیے وہ ماحول کریٹ کر دیا جہاں پر وہ شاید حامد خان صاحب کو لانا چاہتے تھے اور حامد خان صاحب نے اس جال کے اندر پیر رکھ دیا. ہوتا کچھ یوں ہے کہ صورتحال جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کی بن رہی تھی کہ حامد خان یا اپنے کلائنٹ کو بچائیں یا قائد کو, کیونکہ قاضی صاحب تو رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھے. سوال بار بار ہو رہا تھا کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, بتائیں ذرا اس کی وجوہات. تو حامد خان صاحب نے ایک موقع پر یہ بات کہی کہ جنرل فیض چاہتے تھے کہ الیکشن 2018 سے پہلے نواز شریف کی ضمانت نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ بنیادی چیز تھی. پھر یہیں سے آتا نا کہ بھائی وہ ضمانت کیوں نہیں ہونی تھی, ضمانت کے نتائج کیا تھے. اور یہیں پر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے یوں ریلیکس ہوئے اور ذرا تھوڑا سا مسکرائے اور مسکرا کے انہوں نے حامد خان صاحب کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ آپ تو معاملہ خود ہی 2018 کے الیکشنز تک لے آئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو خود شکار کو, وہ جو شکار ہے وہ شکاری کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے اور کہا کہ جناب ہن بندوق رکھتے نشانہ لاتے ٹھا کر دیں. اور قاضی صاحب کے پاس جب آ جائے گا یہ معاملہ, نشانہ لگانے کے لیے ان کے پاس شکار موجود ہوگا. آپ کا خیال ہے قاضی صاحب چوکیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اس بات کا کسی طرح کا کوئی امکان موجود ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے آج کی کارروائی میں اس بات کا بھی اظہار کیا کہ مقدمہ لانا آپ کا اختیار تھا, اب کارروائی کیسے چلے گی یہ عدالت کا اختیار ہے. اس کے اندر آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ جناب یہ کارروائی آپ اس طرح کریں گے, جیپ کا نشان آئے گا, شیر کا نشان آئے گا, بلے کا نشان آئے گا. عدالت اپنا جو دائرہ اختیار ہے اس کو خود استعمال کرے گی اور کسی بھی طریقے سے اپنا کندھا استعمال ہونے نہیں دے گی. اس موقع پر جسٹس جمال خان منتوخیل صاحب نے کہا یہی بات جو میں نے ابھی آپ سے کی کہ ہمارے کندھے کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں. اور اس کے بعد جو وکیل تھے بار کونسل سندھ جناب بیرسٹر صلاح الدین, ان کا یہ کہنا تھا کہ سابق جج نے اپنے تحریری جواب میں جن لوگوں کا نام لیا ہم ان کو فریق بنا رہے ہیں. شوکت عزیز صدیقی نے بانی پی ٹی آئی سمیت کسی اور کو فائدہ دینے کی بات نہیں کی. مفروضے پر ہم کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی نام نہیں لے سکتے, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کے الزامات بھی مفروضہ ہیں. اور پھر چیف جسٹس نے بار ایسوسی ایشن کے وکیل صلاح الدین کے ساتھ مکالمہ بھی کیا اور کہا کہ کیا کسی کا بھی نام لکھ دیں تو اس کو نوٹس دے دیں گے, کیا شوکت صدیقی بیرسٹر صلاح الدین کا نام لکھ دیں تو کیا ان کو بھی نوٹس کر دیں, کیا ہمارے کندھے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, نوٹس جاری کر کے بلا وجہ لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتے. سوال سیدھا سا ہے, کسی سیاسی جماعت کو نکالنے کے لیے یہ سب کچھ ہوا, وہ جماعت کون تھی, وہ لیڈر کون تھا, اور اگر کسی کو نکالا گیا تو پھر کسی کو لایا گیا, جس کو لایا گیا وہ کون تھا. اور پھر یہاں پر جب مکالمہ ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے حامد خان صاحب کے ساتھ اس بات کا مکالمہ کیا کہ آپ تو وکلا سیاست کے اندر بڑے ایکٹیو رہے ہیں اور آپ نے اپنے ادارے کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن لڑے بھی ہیں اور آج تک لڑواتے بھی ہیں, آپ کا گروپ پورے کا پورا ہے حامد خان گروپ. تو اگر آپ نے کسی بندے کو اپنا امیدوار لانا ہے تو کسی بندے کو آپ بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے امیدوار کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی امیدوار کا دستبردار ہونا آپ کے امیدوار کے لیے فائدہ مند ہوگا, کسی مخالف کا آپ کے امیدوار کے سامنے سے ہٹ جانا آپ کے امیدوار کو آگے لانے کا سبب بنے گا. تو یہ بتا دیں کہ وہ فائدہ کس کو مل رہا تھا. اب یہاں پہ وہ کیسے گئے جناب حامد خان صاحب کے عمران خان کو مل رہا تھا, یہ وہ سچویشن لگ رہی تھی مجھے. وہ نہیں کہتے گٹے بن کے بندے نو پا دیو سمندر کہ ہن نکل باہر. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی آج حامد خان صاحب کے ساتھ یہی کیا, ان کو ڈال دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ دیے, موقع ان کے پاس سارے ختم کر دیے اور ان سے کہا کہ نکل باہر. اب وہ کیسے نکلے, وہ کیسے گئے؟ میری بے بسی پہ آج بڑا ترس آیا حامد خان صاحب کی, بڑے سینئر وکیل ہیں, لیکن آج ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ یقینی طور پر اپنی مثال آپ ہے, کیونکہ ان کے پاس کسی طرح کا کوئی موقع نہیں ہے. ابھی میں آپ کو بتا دوں, ایک موقع پر جو ہے نا جو چیف جسٹس صاحب ہے انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو بھی پھنسا دیا تھا. ہاں, میں آپ کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں یہ بات. شوکت صدیقی صاحب کو بات میری بری لگے گی لیکن انہوں نے ان کو پھنسا دیا تھا. انہوں نے پوچھا کہ جناب اگر مسئلہ پینشن کا ہے تو سرکار سے پوچھ لیتے ہیں, بلکہ انہوں نے بحث شاید بیرسٹر صلاح الدین کے ساتھ ان کا مکالمہ ہو رہا تھا. انہوں نے کہا جی اگر مسئلہ پینشن کا ہے تو سرکار سے پوچھ لیتے ہیں, آپ کو لے دیں گے,
اور اس کے لیے اٹرنی جنرل کو بلا لیتے ہیں. انہوں نے کہا جناب بلائیں اٹرنی جنرل کو, ابھی پوچھ لیتے ہیں, معاملہ طے کر لیتے ہیں, اور پینشن کا ہے تو ابھی سالو کر دیتے ہیں. اس کے لیے اتنا کھلارا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب اس کو بھی نوٹس کرو, اس کو بھی نوٹس کرو, اپنا بھی ٹائم ضائع کرو, اگلے کا بھی ٹائم ضائع کرو. مسئلہ پینشن کا ہے, اس کو طے کرتے ہیں. ابھی اٹرنی جنرل کو بلاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں جناب شوکت صدیقی صاحب کو پینشن دے, آرڈر پاس کرتے ہیں, آپ بھی سکون سے گھر جائیں, میں بھی گھر جاتا ہوں. لیکن اگر یہیں پہ اس نقطے پر اگر انہوں نے شوکت صدیقی صاحب کو پھنسایا, انہوں نے کہا جناب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کو درست کرنا ہے, پاکستان کو ٹریک پہ لے کے آنا ہے, اس بات کا جو ہے نتارہ کرنا ہے کہ کہاں پر کون سی غلطی ہوئی, اور وہ اس وجہ سے کرنا ہے کہ کسی کو سزا نہیں دینی, بلکہ اس وجہ سے کرنا ہے کہ دوبارہ اس طرح کی غلطی نہ دہرائی جائے, تو پھر آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے, تاریخ کو درست کرنے کے لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہاں پر میرا خیال ہے کہ حامد خان صاحب اور شوکت صدیقی صاحب کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ جناب تاریخ کو درست کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ ہر صورت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اگر ہمارے ذریعے سے تاریخ درست ہو سکتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس سے بڑھ کر اور کون سی جو خدمت ہے اس ملک اور قوم کی وہ کی جا سکتی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کہا کہ جمال خان مندوخیل نے کہ آپ کہتے ہیں یہاں لوگ آلے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, آلے کے طور پر استعمال کون ہوتا ہے؟ ماضی میں جو ہوتا رہا وہ سب ٹھیک کرنا ہے. حامد خان صاحب نے جواب دیا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لینے سے روکا, جبکہ اس ملک کی حقیقت یہی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ ہمارے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں, یہ آئینی عدالت ہے, یہاں پر آئینی زبان استعمال کریں. چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا موقف واضح ہے, کسی سیاسی دائرہ اختیار کہ کہاں سیاسی دائرہ اختیار ختم اور عدالتی دائرہ اختیار شروع ہوتا ہے. آپ کا کیس کب سے مقرر نہیں ہوا, یہ الزام ہمارے سامنے کھڑے ہو کر لگائیں, ہم معذرت کریں گے. الیکشن کی تاریخ سے متعلق سیاسی جماعتیں آئیں, 12 روز میں ہم نے فیصلہ کیا. ملک میں کب اتنی جلدی کیس کا فیصلہ ہوا ہے؟ ہم نے آئینی اداروں کو حکم دیا کہ انتخابات کرانے کی ذمہ داری پوری کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ادارہ اپنا کام کرنے کو تیار نہیں. شوکت عزیز صدیقی نے زیادہ نام فیض حمید کا لیا ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ سے متعلق گفتگو تو سنی سنائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ یہ جو کھیل ہے یہ اب جا رہا ہے ذرا آگے کی طرف, یا کم از کم آج کے دن میں اس بات کا کافی حد تک اندازہ ہوا ہے کہ اس کیس کو لگانے کا مقصد میرا خیال ہے کہ ہمارے جو عدلیہ ہے اس کے سامنے صرف یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو پینشن لے کے دینی ہے, یا ان کے جو بیلنسز ہیں تنخواہ, پینشن, گریجوٹی وغیرہ وغیرہ کے, اس کو کلیئر کرنا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کیس کے ذریعے ہم تاریخ کو ایک درست سمت میں لا کے کھڑا کر سکتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھیل کرنے والے لوگوں کو بے نقاب کر سکتے ہیں, اور شاید اسی لیے اتنی لمبی آج بحث کی ہے. البتہ ایک موقع اور مل گیا ہے, اور آج اسی عدالت نے کارروائی کے بعد, اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ آج جو ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جناب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جو اس مقدمے کے اندر بار بار جن کا ذکر آیا ہے, ان کو بھی صفائی دینے کا موقع ملا ہے, ان کو بھی نوٹسز کر دیے گئے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ باقی کردار جن کو ماسوائے جنرل باجوہ کے باقی جو کردار تھے, بریگیڈیئر رامے وغیرہ وغیرہ, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی وغیرہ, ان تمام کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں, اور ان سے بھی کہا گیا ہے کہ جناب آپ آئیں سامنے اور آ کر ان الزامات کا جواب دیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس کارروائی کے نتیجے میں اگر یہ آگے بڑھتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ یقینی طور پر آگے بڑھے گی, اس کو بڑھنا بھی چاہیے. یہ معاملہ صرف اس بات تک نہیں رہنا چاہیے کہ کون آیا کون گیا, کس نے بات کی کس نے بات نہیں کی. اصولی بات یہ ہے کہ اس سارے سیاسی کھیل کے اندر اداروں نے عدلیہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہی ایک اتنا بڑا چارج ہے جس کو درست کرنا, یا اس چارج کو کم از کم کلیئر کرنا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ آج کی سماعت میں بھی اس بات کا بارہا ذکر کیا گیا کہ جنرل فیض حمید اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی سے جس طرح کا بینچ چاہتے تھے,
बनवाना, वो बेंच उन्होंने बना दिया था। इसका मतलब ये है कि इस बात को आज तस्लीम कर लिया गया कि पाकिस्तान की अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट के असर व रसूख का बहुत बड़ा अमल दखल रहा है। और अगर हमने ये एतराज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, हम इस बात को हमेशा के लिए क्लियर करना चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का अदलिया के अंदर या सियासत के अंदर किसी तरह का कोई रोल नहीं होना चाहिए, तो ये केस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है, ये केस इसके लिए एक ऐसी मिसाल बन सकता है जो रहती दुनिया तक याद रहेगी। और इस केस के फैसले में अगर इसके अंदर तमाम लोगों ने खुलकर साथ दिया, एस्टैब्लिशमेंट के खौफ से बाहर निकल के अगर उन्होंने ये कर दिया और खुलकर सामने आकर अपनी बात पर खड़े रहे, तो फिर इसका जो नतीजा है वो बहुत अच्छा निकलेगा पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की अदलिया के लिए, क्योंकि इस केस के फैसले से उसकी नेकनामी में इजाफा होगा, उसकी शोहरत में इजाफा होगा, उसकी ताकत में इजाफा होगा और उसकी अहमियत में भी। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।